سانحہ گل پلازہ کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش۔ گل پلازہ کی زمین KMC کی ملکیت تھی۔ گل پلازہ کی زمین فاروق ستار بیئرشپ کے دوران جنیکا کمپنی کو لیز پر دی گئی۔ KMC زمین لیز پر دینے پر MQM رہنما فاروق ستار کے دستخط ہیں۔ KMC کی زمین گل پلازہ کے لیے ₹3 فی گز کرائے پر لیز کی گئی تھی۔ سانحہ گل پلازہ ملبے سے 3 ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈ برآمد۔ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کو 3 DVR اور چارجر مسجد کے اطراف کیمرے سے ملے۔ DVRs کی مدد سے گل پلازہ سانحہ کی وجوہات جاننے اور اہم شواہد ملنے کا امکان۔ گل پلازہ کے قریب سے ہڈیاں ملی ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے ڈمپر کے ملبے سے ہڈیاں گری ہیں۔ تحقیقات جاری۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ گل پلازہ جیسے واقعات ہوتے ہیں۔ سانحہ پر سیاست کرنا جرم ہے۔ نہ جانے کہاں سے سانحہ گل پلازہ کو 18ویں ترمیم سے جوڑ دیا۔ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ وفاق صوبے کے حصے کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں خطاب۔ کہا 18ویں ترمیم سے پہلے کا گند ہم آج تک صاف کر رہے ہیں۔ گل پلازہ میں لگے کیمروں کی مانیٹرنگ سسٹم کے DVR مل گئے۔ آگ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ایمرجنسی ایگزٹس کھلے تھے یا بند تھے؟ سانحہ کی وجوہات جاننے اور اہم شواہد ملنے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ سندھ دیکھیں گل پلازہ کی آگ 2 گھنٹے میں کیوں نہیں بجھی؟ سب کو نظر آ رہا ہے، آپ کو کیوں نہیں آ رہا؟ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی پریس کانفرنس، واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی دیکھیں کس نے زیادتی کی ہے۔ اور مری میں برفباری کا 20 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کل رات سے برفباری کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ 3 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ ملکہ کو حصار میں ہر طرف برف ہی برف ہے۔ برفباری کے باعث چٹا موڑ پر گاڑیاں بند ہو گئیں۔ سیاح برفباری میں پھنس گئے۔ چترال میں دمیل میں لینڈ سلائڈنگ سے عمارت گر گئی۔ 10 افراد ملبے تلے دب گئے۔ 8 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید برفباری۔ بالائی علاقوں میں برفباری کے بعد سڑکیں برف سے ڈھک گئیں۔ کاغان میں 3 فٹ برف پڑنے سے مرکزی سڑک بند ہو گئی۔ بٹگرام میں 4 فٹ برف پڑنے کے بعد مقامی آبادی گھروں میں محصور۔ شاہراہ ریشم بھی بند۔ سوات میں بھی برفباری کے بعد راستے بند ہیں۔ بحرین مالم جبہ جانے والی سڑک برف سے ڈھکی ہوئی ہے۔ چترال میں گھروں کی چھتیں برف سے ڈھک گئیں۔ وادی تیراہ میں شدید برفباری، مسافر راستوں پر پھنس کر رہ گئے۔ اسکردو میں برف پڑنے کے بعد کڑاکے کی سردی نے لوگوں کے دانت بجا ڈالے۔ پارہ -11 ڈگری تک گر گیا۔ آزاد کشمیر میں بھی بارش اور برفباری کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی۔ تاؤ بٹ میں 3 فٹ تک برف پڑ چکی۔ باغ میں برفباری سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ راولپنڈی میں بھی ژالہ باری ہوئی۔ پاک فوج کا سوات میں شدید برفباری کے دوران ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ پاک فوج نے فوری طور پر سڑکوں سے برف صاف کر کے ٹریفک بحال کی۔ شدید برفباری کے بعد سوات میں متعدد سیاح اور مقامی افراد محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ بلوچستان میں بھی پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری۔ یوب میں پھنسی گاڑیوں کو نکالنے کا عمل تیز۔ علاؤدین پاس چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھول دیا۔ پاک فوج کے جوان سخت موسمی حالات کے باوجود بھرپور مدد فراہم کر رہے ہیں۔ کوئٹہ اور چمن سمیت بلوچستان میں خون جماتی سردی، ہر سو سفیدی چھا گئی۔ کوئٹہ میں پارہ -9 تک گر گیا۔ زیارت -11، چمن -6 اور جوب میں -5 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں بھی کڑاکے کی سردی، کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری رہا۔ یکبستہ ہوائیں چلنے سے سردی 4 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ آج بھی شہر میں ہلکی سے درمیانی بارش متوقع۔ کراچی میں سردی کی لہر اتوار تک جاری رہنے کا امکان۔ گل پلازہ میں آتش زدگی کے وقت مسجد اور ریمپ کی جانب کے دروازے کھلے تھے۔ نیچے اترنے والے چاروں دروازے بند تھے۔ صرف دکانداروں کو معلوم تھا کون سے دروازے بند اور کون سے کھلے تھے۔ عین شاہد کی ARY نیوز سے گفتگو، بتایا ہماری کراکری کی شاپ تھی اور ہماری گاڑی اوپر رہ گئی تھی۔ سب سے آخر میں ہم وہاں سے بچ کر بھاگے۔ گل پلازہ میں ریسکیو آپریشن جاری۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے جاں بحق افراد کی تعداد 71 ہو گئی۔ امدادی سرگرمیوں کے ساتھ باقیات کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ DC ساؤ جاوید نبی کھوسو کا کہنا ہے فہرست کے مطابق چند افراد مسنگ ہیں۔ امید ہے آج سرچ آپریشن مکمل کر لیں گے۔
کراچی پر سب مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی باتیں بیان بازی ہے۔ صرف اتنا کہوں گا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ نے کہا 2013 سے وفاق میں بیٹھے وزراء وہاں کوئی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کی باتوں کو سنجیدہ ہی نہیں لیتے۔ اسرائیل سفاک اور ظالم ہے، غزہ آن بورڈ میں شامل ہو کر برادر اسلامی ملکوں کے ساتھ کردار ادا کریں گے۔ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جو دین اور شریعت کے خلاف ہو۔ ملک کی دفاع اور سلامتی کے لیے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا مارکہ حق میں ثابت کیا، جس سے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ امت مسلمہ ٹرمپ کے دباؤ میں اسرائیل کو سہولت فراہم کر رہی ہے۔ نام تو امن کا استعمال ہو رہا ہے مگر دھمکیوں سے عزائم واضح ہیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حماس کو غیر مسلح کرنا، فلسطینیوں کی قوت مزاحمت ختم کرنا ہے۔ اسلامی دنیا کا کردار صرف امن کے نام پر آگے بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل کی توسیع کا پہلا نشانہ عرب ممالک بنیں گے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے قومی کمیشن برائے انسانی حقوق ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ دانی اسکول اتھارٹی ترمیمی بل کی بھی منظوری۔ اپوزیشن کا احتجاج، شدید نعرے بازی کی اور اسپیکر کے ڈائز کا گھیراؤ کیا۔ سانحہ گل پلازہ پر MQM کے فاروق ستار کی تعزیتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ شہری رحمان نے کہا سانحہ گل پلازہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے وفاق سے مدد کی اپیل بھی کی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں PTI ارکان میں جھگڑا، اقبال آفریدی اور خرم شہزاد لڑ پڑے، ایک دوسرے کو دھمکیاں دیں۔ بیرسٹر گوہر صلح کرانے آئے تو اقبال آفریدی نے بیرسٹر گوہر کو بھی کھری کھری سنا دی۔ اقبال آفریدی نے کہا سب آپ کی غلطی ہے، ہمیں بدنام کرنے کے لیے غنڈے پال رکھے ہیں۔ پنجاب میں خوشیوں کی واپسی چاہتی ہوں، دنگا فساد انتشاری ٹولے نے جو ماحول بنا دیا تھا وہ ختم کر دیا۔ ماضی میں لوگوں کو تفریح سے محروم کر دیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے میں 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت منانے کا اعلان، کہا پنجاب کی ثقافت کو بھرپور طریقے سے اجاگر کریں گے۔ بہار کی آمد کی خوشی میں بسنت کا تہوار صدیوں سے منایا جا رہا ہے۔ بسنت کے دوران چرخی ڈور کی اجازت نہیں ہوگی، ڈور اور پتنگ کے سائز کی خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے تمام ادارے کام کر رہے ہیں۔ امید ہے لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشیاں منائیں گے۔ آسٹریلیا کے خلاف ہوم سیریز کے لیے 16 رکنی قومی دستے کا اعلان، بابر اعظم اور شاہین آفریدی کی واپسی، قیادت سلمان علی آغا کریں گے۔ سائم ایوب، صاحبزادہ فرحان، خواجہ نافع، عثمان خان، محمد نواز، شاداب خان اور سلمان مرزا شامل۔ عبدالصمد بغیر کھیلے ہی ڈراپ۔ 3 میچ کی سیریز 29 جنوری سے لاہور میں کھیلی جائے گی۔ T20 ورلڈ کپ سے 2 ہفتے پہلے بھی میگا ایونٹ کا اسکواڈ فائنل نہیں ہو سکا۔ ایران کی جانب بڑی فورس بھیجی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکی فوجی اثاثے مشرق وسطی منتقل ہو رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعرات کو 837 افراد کی پھانسیاں رکوائی ہیں۔ ایران کو خبردار کیا تھا کہ اگر پھانسیاں دی گئیں تو ایران پر ایسا وار کیا جائے گا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ایران نے میرے انتباہ پر پھانسیاں روک دی۔ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، ہم بھی تیار ہیں۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل محمد پاکور کہتے ہیں ہمارے دشمن غلط فہمی میں نہ رہیں۔ ایرانی فوج الرٹ ہے، انگلیاں ٹریگر پر ہیں، جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہیں، بس سپریم کمانڈر کے حکم کا انتظار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کو دی گئی بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت واپس لے لی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پیغام میں لکھا براہ کرم اس خط کو باضابطہ اطلاع سمجھے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے طاقتور ممالک کی جانب سے اقتصادی انضمام کو بطور ہتھیار اور ٹیرف کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کھل کر مذمت کی تھی۔ آئرلینڈ نے بورڈ آف پیس کے منشور پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ آئرلینڈ کے نائب وزیر اعظم سائمن ہیرس کا کہنا ہے دستخطی تقریب میں جو دیکھا وہ بورڈ کے ابتدائی منشور سے مختلف تھا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے روسی صدر پوٹن کی بورڈ آف پیس میں موجودگی کو تشویشناک قرار دیا۔
तहा पुतिन को अमन से मुतालिक किसी आलमी फोरम या बोर्ड में शामिल करना कई सवालात को जन्म देता है। तुर्की ने गजा में फौज तैनात करने पर आमादगी का इजहार किया है। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान ने कहा, अमन मंसूबे के तहत गजा में फौजियों की तैनाती के लिए तैयार है। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस की फायरिंग और बमबारी से 4 फलस्तीनी शहीद। शदीद सर्दी से एक बच्चा चल बसा। जंगबंदी के बाद से अब तक 477 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली बमबारी से तबाह होने वाली इमारतों के मलबे से 717 लाशें मिल चुकी। अप्रैल में चीन जा रहा हूं, अमरीकी सदर ने तैयारे में सहाफियों से गुफ्तगू में बताया। चीनी सदर अब साल के आखिर में अमरीका का दौरा करेंगे। चीनी सदर से मिलने का मुंतजिर हूं, उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे। उनकी अहलिया बहुत शानदार खातून है। चीन हमसे सोयाबीन खरीद रहा है, जिससे किसान खुश हैं और मैं भी खुश हूं। यूक्रेन अमन के लिए अमेरिका, रूस और यूक्रेन का वफ्द पहली बार आज मुत्तहिदा अरब इमारात में मुज़ाकरात करेगा। यूक्रेनी सदर ने डेवोस में बताया, आज और कल सह फरीकी मुज़ाकरात अबू धाबी में होंगे। ज़ेलेंस्की ने अमरीकी सदर से भी मुलाकात की। उनका कहना है, जंग के बाद मुआशी बहाली का मुआहिदा आखिरी मराहिल में है, जिसके बेशतर हिस्सों पर इत्तेफाक हो गया। मकामी और बैनुल अक़वामी मार्केटों में सोने की कीमतों में इजाफा। 1 तोला सोना 9,100 रुपए इजाफे से 5,14,662 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $91 महंगा $4,923 का हो गया।